بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، ہمارے ملک کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے پروگرامز میں کہا ہے ہمارے ملک کی سیاست ممکنات میں سے ناممکنات کا اور ناممکنات میں سے ممکنات کا نام ہے۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، جس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ہمیں آپٹکس نظر آ رہے ہوتے ہیں یا جو آپٹکس دکھائے جا رہے ہوتے ہیں ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سم ٹائمز کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں لیکن ریالٹی اس سے برعکس ہوتی ہے۔ یہ آپٹکس کی گیم ہوتی ہے سیاست میں کہ آپ ریالٹی کیا ہے اور آپ دکھاتے کیا ہیں۔ اسی طرح کی کچھ ریالٹی آج کل چل رہی ہے۔ تحریک انصاف نے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایک الائنس بنائیں گے، اس کے بعد ہم عید کے بعد ایک بڑی تحریک میں جائیں گے، لیکن وہ آپٹکس کی حد تک ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر ریالٹی دیکھیں تو اس میں ابھی تک نہ تو کوئی الائنس حتمی طور پہ سامنے آیا ہے، نہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کے کچھ جو معاملات ہیں وہ سیٹلڈ ہو پائے ہیں۔ تو عید کے بعد یہ ابھی تک الائنس ہی نہیں بن سکا تو ایک بڑی تحریک کیسے کھڑی ہوگی؟ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے اندر خود بھی توڑ پھوڑ ہے۔ اگر پی ایم ایل این کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ وزارتوں کی بندر بانٹ چل رہی ہے۔ جو ہماری اتحادیہ حکومت ہے وہ وزارتیں ایسے بانٹ رہے ہیں کہ جیسے شاید یہ فری میں وزارتیں ہوتی ہیں۔ تقریباً 50 پلس کے وزارتیں پہنچ چکی ہیں۔ کیا ہمارے ملک کی آبادی میں 50 پلس وزارتیں، ایک غریب ملک جسے بار بار کہا جاتا ہے کہ کشکول لیے وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں اور مجبوری ہے آئی ایم ایف کے پاس بھی جاتے ہیں تاکہ قرضہ مل سکے اور کسی طریقے سے ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے، وہاں پہ اتنی وزارتیں، اتنے 400% تنخواہوں میں اضافہ کر دینا، ارکان پارلیمنٹ کا خود ہی اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر دینا، کیا یہ غریب ملک ہے؟ اور یا غریب ملک کے حکمران اس طرح کے ہوتے ہیں، غریب ملک کے اپوزیشن اس طرح کی ہوتی ہیں، غریب ملک کے سیاستدان اس طرح کے ہوتے ہیں؟ عام آدمی کے لیے انہیں وہاں پہ مجھے آج بھی یاد ہے ناظرین کے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کے دوران ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1,90,000 میں کیا کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ کیا میرا گزارا ہو سکتا ہے؟ گھر چل سکتا ہے؟ تو عام آدمی جس کی آپ نے سیلری تقریباً 35 سے 40 کے درمیان فکس کی ہوئی ہے، 37-38 ہے شاید، کیا اس کا گزارا اتنے میں ہو سکتا ہے؟ اگر اپنی 400% بڑھا لی تھی سیلری تو ایٹ لیسٹ ان کی بھی کوئی 10% بڑھا دیتے، کوئی 20% بڑھا دیتے، منیمم 50 ہی کر دیتے اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تھے عام آدمی کے بارے میں۔ اور اس کے بعد بار بار یہ کہا جاتا ہے، میرے ہی پروگرام میں پی ایم ایل این کے ممبر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ ہم 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، تو 22ویں گریڈ کے آفیسر عوام نے اگر ان کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے تو 22ویں گریڈ کے آفیسر نے وہاں بیٹھ کے صرف یہی دیکھتے رہنا ہے کہ وہ 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں؟ کیا انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے ارکان اسمبلی کی حیثیت سے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کرنا، یا اپنے مسائل حل کرنے، اپنے ان کے سیاسی مسائل نہیں حل ہو پا رہے؟ تو عام آدمی کو ریلیف کون دے گا؟ کس طرح سے ملے گا عام آدمی کو ریلیف؟ سیاستدانوں کی سیاسی پالیسی کیا ہوگی، سب پہ ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ظفر عباس لک صاحب ہیں، سابق آئی جی موٹر وے پولیس، بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اختر گیانی صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ اختر گیانی صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ظفر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ممبر پنجاب اسمبلی ایک دفعہ میرے پروگرام میں، یہ پچھلے ویک کی بات ہے، انہوں نے کہا جی ہم 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، تو کیا انہوں نے بس 22ویں گریڈ کا ٹیگ لگا کے چلنا ہے؟ اپنی تنخواہوں میں 400% اضافہ کر لیا، عام آدمی کی تنخواہیں تو وہیں کے وہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے بھی آپ اپنی اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی 26 کروڑ ہے جی، اور اس وقت جو ملک کی اقتصادی حالت ہے اس کو آپ بڑا مختصراً میں بتاؤں کہ آج اخبار میں تھا جو سروے آیا ہے اسٹیٹ بینک کا کہ 73,000 ارب قرضہ ہے پاکستان پہ، بیرونی اور اندرونی، اور جو ہر بجٹ ہے ہمارا 16,000 کا بجٹ ہوتا ہے عمومی طور پہ، 9,000 ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی جو ٹیکس ریسیٹ ہے، یعنی کہ وہ 7,000 ارب روپیہ ہر سال ہمارا شارٹ فال ہے۔ اب دیکھیں وہ ہم پھر فردر قرضہ لے کے ایک سال پورا کرتے ہیں، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں قرضہ دینے والے جو ملک تھے وہ ہم سے کترا رہے ہیں، ہمیں قرضہ نہیں دیتے۔ آئی ایم ایف بھی جو قرضہ دیتا ہے وہ بہت کڑی شرائط کے ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیں ہم نے پچھلے 20 سالوں سے یہی روٹین رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یا تو اپنی انکم کے مطابق اپنے ایکسپینڈیچر کو ایڈجسٹ کرتے، یا پھر ہم اگر ہم نے وہی خرچے کرتے ہیں جو آج کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا جی تنخواہیں بڑھا دی، سینٹ نے، قومی اسمبلی نے،
صوبائی اسمبلی کے ممبرز نے، منسٹرز نے، تو پھر ہم اپنی جو ٹیکس کلیکشن ہے اور ملک میں جو اقتصادی حالت ہے، ہماری جو پروڈکشن ہے، اس کو بڑھاتے، اس کو ہم پورا کرتے اپنے اخراجات کے مطابق. دیکھیں یہ بڑی کامن سینس کی باتیں ہیں، یہ کوئی بہت بڑی ایسی باتیں نہیں ہیں. تو پاکستان نے ابھی تک کوئی بھی، کسی حکومت نے بھی، میں یہ نہیں اس حکومت کو کہتا، کسی حکومت نے، میں پچھلے 15 سال کی بات کر رہا ہوں، آج تک کوئی بھی عملی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے آپ یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ آپ کی اکانومی کے ساتھ اپنے آپ کو آپ سنکرونائز کریں اور ایڈجسٹمنٹ کریں. آپ دیکھیں نا جی، آپ کی فوج ہے 7 لاکھ افراد پہ، دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے. یورپ کے جو تمام کنٹریز ہیں، آپ کو میڈم یہ میں ایک خبر ہے کہ مثلا انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، ان کی جو ریگولر آرمی ہے وہ 1 لاکھ سے کم ہے. ابھی جو مطلب ہے پورا ایک روس ہے، جو روس کی فوج ہے، پورے یورپ کی فوج میں رہے تو روس کی فوج پھر بھی زیادہ ہے. یعنی کہ اتنی تھوڑی فوج ہے. انہوں نے اپنے بجٹ کو سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف ڈائیورٹ کیا ہے اور عام آدمی کی زندگی کو بہتر کیا ہے، اپنے ان کی ہیلتھ کو بہتر کیا، ایجوکیشن کو بہتر کیا، سوشل کنڈیشنز کو بہتر کیا. تو ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ان کے پاس کوئی سمت ہی نہیں ہے، ان کے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں ادھار مانگ کے خرچ کرنا، جیسے زمین کوئی زمیندار ہوتا ہے وہ اپنے زمینیں بیچتا ہے، اینڈ پہ آ کے زمینیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ بیچارہ نوکری کرتا ہے، وہ بہت معمولی قسم کی. تو یہ ہے ہماری جو آپ بات کر رہی ہیں اس کا لب لباب اور حکومت کا جو رویہ ہے، جو کہ بڑا افسوسناک ہے، اور اس کو بہت جلدی اس کو کریکشن کرنی چاہیے اور ایک عملی پالیسی جو ہے پاکستان کی اقتصادی حالات کے مطابق اس کو وضع کرنا چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. برگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ کی جو ابھی تک پالیسیز ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کوئی پالیسی ہے؟ پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی پالیسی میکرز مل کے کوئی پالیسی بھی بنا رہے ہیں، کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے؟ دوسرا، گورنمنٹ کی ابھی تک کی جو 1 سال مکمل ہوا ہے اس میں پرائورٹیز آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ اچھا ہے، کچھ برا ہے. جو ابھی تک کے 1 سال کے اندر کارروائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی وہ ڈیفالٹ والی سچویشن نہیں رہی، اور یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو رویے ہیں وہ جس طرح ابھی کہا گیا وہ بالکل ایسے ہیں کہ اس سے عام آدمی کسی ترجیح میں نظر نہیں آتا. قوم کی بہتری یا ملک کی بہتری جو ہے وہ دوسرے درجے پر ہے. پہلے درجے کے اوپر اپنے سیاسی مفادات ہیں، اور اس کے لیے فوج ظفر موج ہے مشیروں کی اور وزیروں کی، جو نہیں ہونی چاہیے اتنی زیادہ. اگر ہم غریب ملک ہیں تو ہمیں اپنے سیاستدانوں کی تنخواہوں کو 4 اور 5 سے ضرب نہیں دینی چاہیے. ججوں کی تنخواہوں کو بھی اسی طرح ہم نے الاؤنس جو ہے اس کو 9 سے ضرب دے دی. جبکہ غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے، نچلے درجے کے سرکاری ملازم کے لیے کوئی ایسی ترجیح نظر نہیں آئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اخبار جس کے روزانہ صرف 8 صفحے ہوتے ہیں وہ ایک دن 60 صفحوں کے ساتھ آ گیا، اور اس میں 52 صفحوں کے اشتہارات تھے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے. تو ظاہر ہے یہ مفت تو نہیں چھاپے ہوں گے اخباروں نے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہے جو ایکسٹراویگنس کے زمرے میں آتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ملک کو مشکلات ہیں، اور سب سے بڑی مشکل میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا اپریت ہے، جو تمام تر ہماری کوششوں کے باوجود وہ ایک سانپ کی طرح مرتا نہیں ہے، پھر جنبش کرتا ہے اور پھر حرکت میں آ جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی وسائل چاہیے. ہمیں افواج کو وسائل دینے ہیں، فرنٹیئر کور ہے، رینجرز ہیں، جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کو بھی وسائل دینے ہیں. جبکہ آپ کا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ مڈبھیڑ ہے، ان کے پاس تو دنیا کے جدید ترین ہتھیار ہیں جو اب امریکہ کے صدر بادشاہ واپس مانگ رہے ہیں، لیکن وہ ان کے قبضے میں ہیں اور وہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ کفایت شعاری کی مثال قائم ہونی چاہیے تھی، اور ملک کی حکومت کے رویوں سے نظر آنا چاہیے تھا کہ ان کو بھی احساس ہے کہ ملک مشکل میں ہے، اقتصادی معاشی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہر ایک کو کفایت شعاری کی ضرورت ہے.
اور ہمارا تو دین بھی کفایت شعری سکھاتا ہے، اسراف کے خلاف ہے اسلام کی تعلیمات. تو اس قدر اسراف جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے اللہ کرے کہ ہم چل پڑیں. دوسری جو ہماری جمہوریت میں ایک بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہارنے والا الیکشنز کو دھاندلی زدہ قرار دے دیتا ہے اور پہلے دن سے بننے والی حکومت کو گرانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں. ان کوششوں میں کچھ لوگ، کچھ ہمارے بڑے سیاسی زعماء، وہ کبھی امن سے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے کچھ مفادات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفادات پورے نہیں ہو رہے تو پھر اتحاد بنانے شروع کر دیتے ہیں اور حکومت کے خلاف بیان بازی ہوتی ہے. تو یہ ہماری جمہوریت کا ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ ہارنے والے اپنی ہار کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہیں اور حکومت کو پہلے دن سے چلنے نہ دینے کا ایک رواج چل پڑا. ہم نے دھرنے دیکھے، ہم نے طاہر القادری صاحب کو کینیڈا سے آ کر دھرنے دیتے دیکھا گیا، اور پھر ہمارے وزراء ان کے پاس گئے، معافیاں مانگی، منتیں کی، اور وہ کسی طرح بڑی مشکل سے واپس چلے گئے. تو یہ جو طریقہ ہے جمہوریت کو بلیک میل کی زد پہ رکھ لینا پہلے دن سے، یہ اچھا نہیں ہے. جمہوری ملک جو ترقی یافتہ ہیں وہاں یہ رواج نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ بھارت ہے وہاں بھی یہ رواج نہیں ہے. ان کی جمہوریت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پختہ کاری پہ پہنچ چکی ہے. ہم ابھی تک خام چلے جا رہے ہیں، اور ہم اب اس کے اوپر ضرورت ہے پاکستان کے جو دانشور ہیں اور جو سیاسی دانشور ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ رواج ڈالا جائے کہ انتخابات جو ہوتے ہیں ان کے نتائج کو قبول کیا جائے. لیکن بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی بات کو کردار ادا کیا جائے. میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک اپنا بھی پوائنٹ بیچ میں رکھنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں، کہ ہمارے ملک میں بے شک ایک جمہوری ہمارا ملک ہے، لیکن جمہوریت کیا آپ کو نظر آتی ہے جو جمہور کو یہاں پہ ویلیو دی جائے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے ملک میں اس طرح سے جمہوریت ہے کہ جمہور کو ویلیو دے کے اس کے ووٹ کو ویلیو دیں، اور اس کے ووٹ کے جس کے حق میں، جس کے بھی حق میں جاتے ہیں ووٹ، اس کو جو ہے حکومت دے دی جائے. دیکھیے یہ تو بات صحیح ہے کہ ہمارے رویے جمہوری نہیں ہیں، اور جو بھی آتا ہے وہ انہی رویوں پہ چلتا ہے. تبدیلی کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، تبدیلی کی کسی نے نہیں. ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گیانی صاحب سے جانتے ہیں. گیانی صاحب وہ انہی رویوں کو لے کے چلتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گیانی صاحب سے جانتے ہیں. گیانی صاحب، حکومتی رویے کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں 50 سے 60 پیجز کے اخبارات کے اشتہارات بھی ہیں، پہلے ہوتا تھا ایک اشتہار علیحدہ ہوتا تھا، خبر علیحدہ ہوتی تھی. اب ہمارے یہاں پہ اشتہارات دینے کا کچھ ٹرینڈ اس طرح سے آ گیا کہ وہ خبر کی صورت میں اشتہار دیا جاتا ہے. عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ جو صحافی ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں جو ریگولرلی پڑھتے ہیں خبریں، ان کو اخبارات، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ اشتہار ہے، اور ہاں یہ خبر اشتہار کی صورت میں سامنے آئی ہے. لیکن عام آدمی تو یہی سمجھتا ہوگا نا کہ یہ خبر ہے، یہ جو بھی ان کے نمائندے ان کے متعلق ہے انہوں نے یہ خبر سامنے رکھی ہے، ان کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ اشتہار ہے. تو یہ جو ٹرینڈ متعارف کروایا گیا ہے حکومتی رویہ، اس کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے پرائورٹیز کیا ہیں؟ صرف اشتہارات، صرف ٹیگ، صرف اپنی اپریسیشن چاہنا، یا عوام کے لیے بھی کچھ کرنا سیریسلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترمہ فائزہ شیرازی صاحبہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بطور امیر المومنین تھے، تو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو کہا کہ آج میٹھے کو جی چاہ رہا ہے، تھوڑا سا میٹھا بنا لیں تاکہ جی لگ جائے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا ہمارے اخراجات میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس سے ہٹ کر کوئی چیز بنا لیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر جو غریب لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے؟ اگر میرا گزارا ایسے نہیں ہوتا تو اس سے بہتر ہے کہ مزدوروں کی تنخواہ جو وہ بڑھا دیں. میڈم، ہمارے جو حکمران ہیں اپنے آپ کو کہتے تو یہ ہے کہ ہم اسلامی ہیں، اسلام کے طور طریقوں پر چلتے ہیں، اسوہ رسول کو چلتے ہیں، اسلامی روایات کو اپنائیں گے، لیکن یہ بالکل برعکس ہے. آپ نے جو بات کی ہے، عام آدمی اخبارات کی سچویشن کو نہیں سمجھتا. ایک کالم خبر ہوتی ہے، 2 کالم خبر ہوتی ہے، پھر جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ ہاف پیج کے ہوتے ہیں، کوارٹر پیج کے ہوتے ہیں. یہ جو اخبارات کے اشتہارات ہوتے ہیں یہ فٹ کے حساب سے، انچز کے حساب سے لگتے ہیں، اور ان کی قیمت ایسے ہی ہوتی ہے.
اور ایک عام آدمی کو پتہ چل جائے کہ ایک کالمی خبر، 2 کالمی خبر یا مین خبر یا جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ فٹ کے لحاظ سے یا انچ کے لحاظ سے ان کی پیجز اپنا قیمت کیا ہے، تو عام آدمی کانوں کو ہاتھ لگا لے. میڈم یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ تمام اخبارات کا جو مین پیج ہے وہ ایک ہی اخبار کے ایک سائز اور ایک ہی فونٹ میں چھپ گیا، اسی کی بات کر رہے ہیں تمام اخبارات کے. جی. اور وہ ایڈ نہیں تھا، یعنی وہ کسی کمپنی کی طرف سے کہہ لیں یا ان کی فوٹوز کی طرف سے کہہ لیں، وہ تھا تو ایڈ ہی، لیکن اخبار کی ایسی صورت میں تھا کہ بعض لوگ سمجھنے لگے کہ یہ شاید یہ خبریں ہیں. لیکن جب انہوں نے مختلف اخبارات کا وہ ایک ہی پیج ایک ہی فونٹ سے دیکھا تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایڈ تھا نا، سیدھے سمپل ورڈز میں بات کرتے ہیں. میڈم وہی بتا رہا ہوں کہ وہ ایڈ تو تھا تو ایڈ حکومت کے طرف سے، لیکن وہ ایڈ جو ہے اگر اس کی قیمت خبروں کی شکل میں تھا، خبروں کی شکل، اگر اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں کہ حکومت نے اس کو کتنا پے کیا اور اخبارات کو حکومت کتنا نوازنا چاہتی ہے، تو عوام جو ہے وہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور جو حکومت ہے وہ صرف اپنی تشہیر پہ اتنا زیادہ خرچ کر رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عوام کا درد انہیں دور سے بھی نہیں گزرا. مجھے یعنی صاحب ایک میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، مجھے ایک سوال اور بھی میرا لے لیں، پھر میں نے آئی جی صاحب سے بھی جاننا ہے کہ ابھی آپ نے ایک اسلامک ریفرنس کوٹ کیا حضرت عثمان کے حوالے سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سوری حضرت ابو بکر صدیق کا آپ نے ریفرنس کوٹ کیا. لیکن ہمارے صوبائی وزیر اطلاع جو ہیں عظمہ بخاری، ان کا میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کے دوران ان سے سوال، ان کا میرا 1,90,000 میری سیلری ہے، میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا، یہ 400% اضافے سے پہلے کی بات ہے. عام آدمی کی میرے خیال میں 37 یا 38 ہزار ہے منیمم سیلری، اس سے کم آپ لگا نہیں سکتے. چلیں میکسیمم 40 کر لیں کہ انہوں نے اتنی کی ہوئی ہے. تو جب ان کا 1,90 میں گزارا نہیں ہوتا تو عام آدمی کا 40 میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ اس کی بھی بڑھا دیتے. میں نے بڑی دفعہ اپنے پروگرام میں یہ آواز اٹھائی ہے کہ کوئی اس کی بھی غریب کی 50 کر دیں، چلیں اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے. میڈم آپ عظمہ بخاری کی بات کر رہی ہیں. آج سے کچھ ماہ غالباً پہلے میرا خیال ہے وہ اپنا رجیم چینج کی گورنمنٹ تھی، جو ہمارے محترم عطاء اللہ تراڑ صاحب تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا میڈیا پہ کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں جس کا کرایہ میں 7 لاکھ روپے دے رہا ہوں. یہ غریب آدمی ہے جو 7 لاکھ روپے میں کرایہ دے رہا ہوں، آپ کرائے کی مد میں دے رہے ہیں میڈم. اور یعنی کہ وہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں نا. یہاں تو میرے خیال میں عام آدمی 17,000 نہیں کرایہ دے سکتا، وہ 7 لاکھ کے گھر میں رہ رہے ہیں. میڈم اس سے بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں جن کا 1,90,000 روپے میں گزارا نہیں ہوتا، یہ ان کے بجلی کے بل فری ہیں، ان کے دوسرے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مراعات میں ان کو فری میں ملتی ہیں. اور جو غریب لوگ ہیں وہ 37,000 میں یا 40,000 میں 35,000 میں گزارا بھی کرتے ہیں، گھر بھی چلاتے ہیں، بھاری جو بجلی کے بل وہ بھی دیتے ہیں، اپنا مرنا جینا وہ بھی چلاتے ہیں، بچوں کی فیسز وہ بھی چلاتے ہیں. اور اندازہ کریں یہ کیسے ممکن ہے. اور یہ لوگ جو ہیں ابھی تو آپ نے اپنا وفاقی کابینہ کے وزراء کی بات سنی، پنجاب گورنمنٹ میں یہ نویز سنائی دی جا رہی ہے کہ 10 سے 14 جو صوبائی وزراء ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے، جن کا آئندہ عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد ان کا اضافہ متوقع ہے. مزید اضافہ متوقع؟ جی پنجاب گورنمنٹ کی یہ خبر ہے. پہلے پنجاب گورنمنٹ نے سب سے پہلے اپنی سیلریز میں 400% اضافہ کیا تھا، تو پھر یہ روش جو ہے قومی اسمبلی تک پہنچ گئی. میڈم اضافہ کو چھوڑ دیں، 200% اضافہ تو ہو گیا. یہ وزراء کی جو ہے ایک 12 سے 14 لوگ جو پنجاب گورنمنٹ میں بھی آ رہے ہیں، ابھی تو وفاقی آئے ہیں، ابھی پنجاب میں بھی آ رہے ہیں. یہ بھی نہیں اس کو ساتھ رکھے گا. اور یہ ایکسپینڈیچر ان کو دیکھ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران کسی بھی حوالے سے عوام کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں یا فلاح بہبود میں آ سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابس ہے. لیکن ہاں ایک بات ہے کہ جب کرونا کا دور چل رہا تھا، معیشت بہت کمزور تھی، حالات بہت خراب تھے، عمران خان کا دور تھا، تو عمران خان نے تمام جو سرمایہ دار تھے یا کارخانہ دار تھے ان کا ایک اجلاس ضرور بلایا تھا اور کہا تھا کہ جو غریب لوگ ہیں آپ پر لازم ہے کہ ان کا خیال کریں. اس وقت ان کی تنخواہ جو ہے وہ 28,000 روپے تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تنخواہ 35,000 سے ہرگز کم نہیں ہونا چاہیے. اگر 35,000 سے کم کسی بھی فیکٹری میں کوئی ملازم کام کرتا ہے یا مجھے پتا چلا تو میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا. یہ تو میں نے کہا ہے کہ اگر 35 ہے تو منیمم اب آپ 50 کر دیں ایٹ لیسٹ. یہ عمران خان کے دور میں ہوا تو انہوں نے ایسا کیا تھا، لیکن اس کے بعد تو میرا خیال آئی جی صاحب سے جانو، اس کے بعد تو میرے خیال میں عام آدمی کا کسی نے سنا ہی نہیں نا، سب نے اپنی پاکٹ گرم کی ہے. آئی جی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب نے آج سب کو جو ہے وہ ان کے قلمدان مل گئے ہیں کہ بھئی کون کس وزارت میں جا رہا ہے.
پرویز خٹک کو مشیر برائے امور داخلہ مقرر کر دیا گیا ہے. مطلب پرویز خٹک صاحب کی نہ کوئی خاص پارٹی ہے کہ جو وہ نمائندگی رکھتی ہو حکومت کو, جیسے جے یو ایف اے ہے تو چلو ان کی کچھ سیٹیں سینٹ میں بھی ہیں, اسمبلی میں بھی ہیں, تو ان کو ساتھ الحاق میں اگر لے لیں تو ٹھیک ہے, حکومت کو سوٹ کرتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیتے, ان کا جو انفیکٹ وہ اور ان کا اپنا سارا خاندان اپنی سیٹیں ہار گیا, پھر ان کی ضمانتیں ضبط کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہاں سے گورنمنٹ کے الائنس میں آ گئے سر؟ دیکھیں جی, وہ کیسے وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ باتیں نہیں کرتے تھے؟ پرویز خٹک صاحب کیونکہ جب تحریک انصاف چھوڑی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی عمران خان صاحب کو, تو وہ استحکام پارٹی میں گئے. استحکام پارٹی آپ کو پتہ ہے جو جہانگیر ترین صاحب نے بنائی تھی. علیم خان صاحب ابھی اس کے وزیر ہیں, اور ایک ابھی اون چودھری کو بھی بنا دیا وزیر. تو اسی کوٹے میں ان کو یہ بنایا ہے. تو وہ ایکسپیرینس آدمی ہیں فرنٹیئر میں. پارلیمنٹیرین نہیں تھی بنائی انہوں نے, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین؟ جی ایسے ہی ہے استحکام. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں خیال میں انہوں نے بنائی تھی کے پی کے حوالے سے, اور ادھر استحکام پاکستان میں علیم خان تھے اس میں. میرا مطلب ہے ان کی اپنی پارٹی ہے وہ, کیونکہ عمران خان کے مخالف ہیں, پہلے ان کے دوست تھے. جی جی, ان کا ایک تجربہ تو بہت وسیع ہے. کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں رہے یہ, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ رہے. تو وہ تجربہ کار آدمی ہیں. اور فرنٹیئر میں آپ کو پتہ ہے آج کل تقریب کاری ہو رہی ہے, اس سلسلے میں پرویز خٹک صاحب وہاں پہ یوزفل ہے ان کی انٹری. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, جو ایکسپیرینس کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بڑا آپ کو ٹف ٹائم بھی مطلب یہاں ایکسپیرینس منسٹر ہے وہ, اور وہ اچھا ہے, اس کی جو تجربہ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے وہاں پہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس تجربے کے علاوہ ان کا کوئی خاص ٹیلنٹ, پچھلے دنوں یہ خبر بہت دن پہلے ہی ہم تک پہنچ گئی تھی یہ خبر کہ پرویز خٹک صاحب کو لایا جا رہا ہے کسی اہم پوزیشن پہ. اب ان کے میں نے پچھلے جو ریکارڈ نکالا, ان کی میں نے پچھلی سٹیٹمنٹ سنی, جس طرح سے وہ شہباز سرکار کو سمپل ورڈز میں کہہ لیں, اگر میں اچھے ورڈز میں کہہ لوں, جس طرح سے وہ ان کو برا بھلا کہتے تھے, جس طرح سے جلسوں میں وہ ان کو بہت ہی برا بھلا کہتے تھے, میں اس سے زیادہ اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی. اب اٹھا کے شہباز سرکار میں ہی وہ الحاق میں آ گئے, الائنس میں آ گئے. یہ میڈم ہوتا ہے, دیکھیں نا, جو ابھی پرائم منسٹر صاحب کا آپ کو یاد ہو زرداری صاحب کے بارے میں, جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں سیاسی چپکلش تھی, تو زرداری صاحب کے بارے میں ان کے بیانات آپ کو پتہ ہے بہت سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا انہوں نے, بڑے ابھی وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ سیاست میں ہوتا ہے جی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کے وہ ساتھی تھے, ان کو ڈیفیکٹ کیا, وہ ایک قسم کا ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں عمران خان کی پوزیشن کو, کہ ان کے ساتھی کو ایک اچھی جگہ پہ لگا دیا. لیکن اگر اس کو انڈیویجول آپ کیپیبلٹی پہ دیکھیں تو وہ بڑے ایکسپیرینس آدمی ہیں. باقی جو کیبنٹ ہے اس کے ساتھ اگر آپ مقابلہ کریں تو ان کی انڈکشن جو ہے وہ اچھی انڈکشن ہے, مطلب وہ کوالیفائی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب مجھے بتائیے, پرویز خٹک کو مشیر برائے امور داخلہ مقرر کر دیا گیا ہے. پچھلے دنوں یہ خبریں تھیں کہ ہو سکتا ہے ان کو مشیر وزیر اعظم کا لگا دیا جائے. اب جو ہے مشیر جو ہے برائے امور داخلہ مقرر کر دیا گیا ہے, اس کا مطلب پرویز خٹک صاحب کو ان کی اپنی ہی ماضی کی پارٹی کے حوالے سے بھی کے پی میں استعمال کیا جا سکتا ہے, ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے تحریک انصاف کو پرویز خٹک کو استعمال کرتے ہوئے, یا پرویز خٹک خود سے ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. کیونکہ ڈسپائٹ آل آف دس ان کا کوئی مطلب, ٹھیک ہے وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے, ایک ان کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی خاص ٹیلنٹ تو ہے نہیں, ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے جس کا حکومت کو کوئی فائدہ ہو. جی ٹیلنٹ تو ہے ماشاءاللہ. دھرنے کے دوران بڑا انسٹک ہو کے ناچتے تھے اور دست راست تھے, اور پھر دست راست حکومت میں بھی رہے, وزیر اعلیٰ رہے. تو ٹیلنٹ تو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم فوکس کی ڈیسیژن ہے, کیونکہ اس وقت جو تقریباً 12-13 سال سے خیبر پختونخوا جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پر, اور عام یہ شکایت ہے لوگوں کو کہ کوئی خاص ترقی نہیں آئی, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, سوائے احتجاج اور دھرنوں اور وفاق کے خلاف باتوں کے. وہاں کے سیاستدانوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا, اور جو کیے ان کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے. تو ابھی میرا خیال ہے کہ اس زور کو توڑنے کے لیے پرویز خٹک صاحب سے مراسم پڑھائے گئے ہیں, اور کچھ لین دین ضرور ہوا ہوگا شرائط میں, اور یہ لانگ ٹرم فوکس کی بات ہے کہ اگلے الیکشن میں خیبر پختونخوا سے ان کی مدد ملے گی, اور اس سے شاید بہتر نتائج حاصل کر سکیں مسلم لیگ نون والے.
तहरीक इंसाफ का जो जोर है उसको तोड़ने के लिए। ठीक। बाकी खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं उसमें इस वक्त दहशत गर्दी वहाँ पर भी है और बलूचिस्तान में भी है, और ख़ास तौर पे जिस इलाके में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सरहदें आपस में मिलती हैं, उस इलाके में मैं साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान की बात कर रहा हूँ। इन जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत काफ़ी फैल चुकी है जी। और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करना पड़ेगा यहाँ पर अमन बहाल करने के लिए। तो इसलिए चूँकि उनका असर व रसूख है खैबर पख्तूनख्वा में, इसलिए उनको ये मशीर दाखिला लगाया गया है वफाक की सतह पर, और वो उम्मीद है कि अच्छी तजावीज़ देंगे जिससे ये मामला जो हैं ये इन पे कुछ काबू पाया जा सके। हमारे यहाँ मसला ये भी है कि जब इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने लगती है तो सियासतदान अपने आरे तेज करने लग पड़ते हैं, अपनी गुलाड़ियाँ तेज करते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं ग्राइंडिंग ओन एक्स। तो वो सूरत हाल से अपने लिए फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वहाँ भी मुल्की मुफाद जो है वो दूसरी तरजीह पे चला जाता है और अपना सियासी और ज़ाती मुफाद जो है वो आगे आ जाता है, जिसकी वजह से जो दहशत गर्द हैं जिनको कानून के कटहरे में होना चाहिए था, वो कानून से बचने की उनकी कोई राह पैदा हो जाती है। हत्ता कि आप देखिए कि बयानात चलते रहे, जब ऑपरेशन ज़रब अज़ब था तो उस वक़्त के बयानात थे कि जी ये फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि हम किसी सूरत में फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। फिर मुज़ाकरात किए गए, मुज़ाकरात के बाद वो मौलवी नेक मोहम्मद साहब ने सुलह की, लेकिन वो सुलह गोया इस तरह थी कि वो बहुत बड़े VIP हैं और कहा गया कि जी वो हथियार छोड़ रहे हैं अपने और हथियारबंदी ख़त्म कर रहे हैं। तो जिन लोगों को आप गिरफ्तार करते हैं दहशत गर्दों को, उनको VIP स्टेटस तो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हथियार डालते हुए नजर आना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, खुर्दा नजर आना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। अभी ये जिसको गिरफ्तार करके ले गए अमेरिका में, उसको उन्होंने बिल्कुल एक कैदी की सूरत में दिखाया, ठीक हो गया, ठीक, उसको कोई जमानत नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ तो बर्क रफ्तार जमानतें मिल जाती हैं, जमानत मिलने का इनकाम वहाँ पर सिफर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है ब्रिगेडियर साहब। जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रिगेडियर साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर आ गए हैं, इस सब पर भी बात करेंगे। और जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है स्पेशली ट्रंप के आने के बाद, उसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, और स्पेशली तहरीक इंसाफ की सियासत को लेके कि तारीफ़ें तो आ गई हैं हुकूमत के हक़ में, तो तहरीक इंसाफ की सियासत पे उसके क्या असरात होंगे। एक ब्रेक के बाद